بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدقہ فکر، اس کی حقیقت، فضائل اور احکام و مسائل سے متعلق یہ مختصر بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ عید کے دن رمضان المبارک کے روزوں کے تسلسل کے خاتمے اور حسب سابق کھانے پینے کے نظام کے آغاز کی وجہ سے واجب ہونے والی زکوٰۃ و صدقہ کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ صدقہ فطرہ یعنی فطرت و خلقت انسانی سے ماخوذ ہے، جو نفس انسانی کو پاک بنانے اور نفس کے اعمال کو پاکیزہ بنانے کے لیے مشروع و واجب ہوا۔ سب سے پہلے اس کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کب واجب ہوا۔ پشتوں میں سے سرسایہ یا فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور سے جس سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے یعنی ہجرت مدینہ کے دوسرے سال صدقہ فطر کا وجوب ہوا۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے صدقہ فطر کیوں واجب ہوا؟ تو اس کو بھی بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ سنن ابو داود کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزہ داروں کی بیکار اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی اور مساکین کو کھلانے یعنی مدد کی غرض سے فرض کیا گیا ہے۔ اسی پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی اخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح والنجاة من سکرات الموت وعذاب القبر، کہ علماء نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے روزے مقبول ہوتے ہیں، یعنی عند اللہ قبول ہوتے ہیں، اور مشکل آسان ہوتی اور کامیابی ملتی ہے، اور موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کی اہمیت و فضیلت ہم سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں میں جان سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاة الفطر۔ الترغیب والترہیب علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ حدیث منقول ہے کہ رمضان کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف صدقہ فطر کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا، آگے نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر وقال اغنوہم فی هذا اليوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض یعنی واجب قرار دیا اور فرمایا غریبوں کو اس دن غنی کر دو، یعنی ان کے ساتھ مالی معاونت کرو۔ صدقہ فطر کی ادائیگی صرف حکم شرع ہی نہیں بلکہ اس کے بہت سارے دنیاوی و اخروی فوائد بھی ہیں۔ اکثر انسان سے روزے میں بھول چوک یا کوئی خطا دانستہ یعنی جان بوجھ کر یا غیر دانستہ طور پر سرزد ہو جاتی ہے، جس کی تلافی کا انتظام صدقہ فطر کر دیتا ہے۔
اسی طرح فقراء مساکین جو نئے جوڑے اور کپڑے تو درکنار اپنی دن بھر کی خوراک وغیرہ کا بھی انتظام نہیں کر سکتے، ان کے لیے خوراک وغیرہ کا انتظام کرنے کے واسطے اور ان کو بھی اس خوشی کے موقع پر خوشی کے احساس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری و ساری اس امت کے لیے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کی طرف ہم آتے ہیں تو مالکیہ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں صدقہ فطر سنت ہے۔ ان کے علاوہ باقی ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کھجور اور جو سے ایک سا۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے یا زکوٰۃ کی طرح اس کے وجوب کا کوئی مالی نصاب بھی ہے؟ تمام ائمہ اربعہ کہ یہاں صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مالی نصاب یا استطاعت ضروری ہے۔ اب یہ استطاعت کتنی ہونی چاہیے، اس کی حد بندی میں ان کے مابین اختلاف ہوا ہے، جس طرح کہ امام شعبی، عطا رحمہ اللہ، شعبی رحمہ اللہ، ابن سیرین، زہری، عبداللہ ابن مبارک، امام مالک، امام شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اگر کسی کے پاس عید کے دن ایک دن اور ایک رات کی خوراک سے زائد موجود ہو تو یہی استطاعت کافی ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے، اور اب اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں جس میں مالدار کے ساتھ غریب اور فقیر پر بھی صدقہ فطر کی بات آتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی زکاة الفطر علی کل حر وعبد ذکر او انثی صغیر او کبیر فقیر او غنی صاع من تمر او نصف صاع من قمح۔ یہ روایت ان حضرات کی دلیل ہے، جبکہ احناف کے نزدیک صدقہ فطر ان لوگوں پر لازم ہوتی ہے جن کے پاس نصاب تک اس دن سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد مال، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو اور وہ استعمال میں نہ آتا ہو۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ چاندی کے 52.5 تولہ تک پہنچ سکے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے یعنی ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ ہو پھر بھی فقہاء رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ پھر بھی دے دینے چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر کے انسان کے اپنے روزوں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن واجب کا درجہ ان کے لیے نہیں ہوگا، ان کے لیے پھر مستحب کا درجہ کہہ سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کا مصرف یعنی جن کو یہ دی جائے گی تو صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے صدقہ فطر بھی ان کو دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کرے تو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ فطر یعنی کھانے پینے کی وجہ سے یہ صدقہ چونکہ واجب ہوا ہے، جیسا کہ نام سے بھی واضح ہے، اس لیے ہمارے یہاں یعنی ائمہ احناف کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، افضل وقت یہی ہے۔ صحیح ترمذی کی ایک روایت بھی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر باخراج الزکاة قبل الغدو للصلاة یوم الفطر، اور فقہاء رحمہ اللہ نے فرمایا والمستحب ان یخرج الناس الفطرة یوم الفطر قبل الخروج الى المصلی۔ تام ثواب میں اضافے کے پیش نظر رمضان میں پیشگی ادا کرنے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نفلی عمل
وہ فرض کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور فرض والا عمل وہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 فرائض کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی وجہ سے قبل نماز عید ادا نہ کر سے تو بعد عید بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تاخیر کی وجہ سے یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ امید ہے کہ یہاں تک اس بات کی صدقہ فطر سے متعلق مسائل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی، اچھی طرح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔